السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ فرقان کے پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن
تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ تبارک الذی، را کو ہم پر ادا کریں گے اور تا ہمیشہ باریک ادا ہوتا ہے، تا کو ہم باریک ادا کریں گے، با پر کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے، را پر کیا جائے گا، کاف کو ہم باریک ادا کریں گے، زال کو نرم ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے چونکہ حروف مد میں سے یا ہے۔ نزل الفرقان، زا کو سخت ادا کیا جاتا ہے، قاف کو پر کریں گے، علی عبدہ با پر قلقلہ ہوگا، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہیں، تو با کو ہم با پر ہم قلقلہ کریں گے۔ پہلے بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ قلقلہ کرتے وقت ہم اس طرح سے ادا کریں قلقلہ، ایک تو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں، آرام کے ساتھ قلقلہ کو ادا کریں، زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہم دھیان رکھیں کہ وہ زبر کے مانند نہ ہو جائے، نہ وہ تشدید کے مانند ہو۔ تو لیکون للعالمین نذیرا، زال کو ہم نرم ادا کریں گے، الذی لہ ملک السماواتی، زال کو ہم لمبا کریں گے چونکہ آگے یا حروف مد میں سے ہے، لہو الٹی پیش کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ملک السماواتی۔ سین پر بھی دھیان دینے کی بات ہے کہ سین کو نرم نہیں ادا کرنا ہے، سین سخت ادا ہوتا ہے اور ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے سین کو ادا کرنے میں، تو سا کی طرح یا زال کی طرح یہ نرم نہیں ادا ہوتا ہے، زا کی طرح اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، زا سخت تو ادا ہوتا ہے لیکن سین پر ایک آواز آتی ہے جو سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے، یہ دھیان میں رکھیں۔ میم پر کھڑی زبر، واو پر کھڑی زبر دونوں کو ہم لمبا کریں گے، والارضی، ضاد کو پر کیا جائے گا، ولم یتخذ، زال کو ہم نرم ادا کریں گے، ولدوں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، تو شین کو ہم سین اور شین میں فرق کریں، شین کو ادا کرتے وقت ہم یہ دھیان رکھیں کہ سین اور شین میں فرق نمایاں ہو، اور یہاں پر شین کے بعد جو را ہے یہ را چونکہ را پر زیر ہے اس لیے ہم را کو باریک ہی ادا کریں گے، کاف کو باریک ادا کریں گے، فی الملکی، کاف یہاں پر بھی باریک ادا ہوگا، خا پر ہم خا کو ہم پر کریں گے، وخلق، قاف کو بھی پر ادا کیا جائے گا، کل شیء فقدرہ، یہاں پر غنہ ہوگا، حمزہ کے نیچے دو زبر دو زیر ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو یہاں دو زیر ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، تو اس لیے شیء آگے حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پڑھ کر بتاتا ہوں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، اس طرح سے غنہ کریں گے، تقدیرہ، را پر چونکہ دو زبر ہے تو اس لیے یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کہاں کہاں پر ہم حروف کو کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، مد پر، کھڑی زبر پر، کھڑی زیر پر، الٹی پیش پر
اور حروف مد میں سے واو یا اور الف میں سے کوئی آ جائے تو ہم لمبا کرتے ہیں۔ تو ایک بات اور آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم وقف کریں، جہاں کہیں بھی ہم وقف کرتے ہیں تو اگر آخر پر 2 زبر آ جائے اور ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں، آخر پر 2 زبر آ جائے تو وہ ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر قدیرن کے بعد الف ہے، را کے بعد الف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، الف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں اور 2 زبر ہے تو 2 زبر آنے کی صورت میں الف ہو یا نہ ہو ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو یاد ہو جائے اس لیے دوبارہ سے یا سمجھ آ جائے، میں ایک بار پھر آپ کو یہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ ریپیٹ اس وجہ سے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ جائے۔ ہم جہاں جہاں پر ہم لمبا کرتے ہیں وہ تو آسان ہے، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہاں کہاں پر ہم لمبا کرتے ہیں۔ مد پر، کھڑی زبر پر، کھڑی زیر پر، حروف مد میں سے کوئی آ جائے، الٹی پیش آ جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی ہم وقف کرتے ہیں آخر پر 2 زبر آ جائے اور وہاں پر الف ہو یا نہ ہو، ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔